الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھئی جو دور بیٹھے ہیں قریب آ جاؤ. وہ پیچھے والے سمجھیں گے جگہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارے دھوپ میں ہی بیٹھیں گے. آگے بڑھ جاؤ بھئی، آگے بڑھ جاؤ، آگے کی جگہ پور کر دو. میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ کے یہاں سے چین، سکون، عزت، کامیابی کے ملنے کا دار و مدار جو ہے دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں میں سے کوئی نقشہ نہیں ہے. اگر کامیابی، راحت، سکون مال میں ہوتا تو قارون کامیاب ہو جاتا. اگر عہدے اور سلطنت اور حکومت میں ہوتا تو فرعون، نمرود اور حامان کامیاب ہو جاتے. اگر کھیتی باڑی اور باغات میں ہوتا تو قوم سبا کامیاب ہو جاتی. اگر تجارت اور بیپار اس میں ہوتا تو شعیب علیہ السلام کی قوم کامیاب ہو جاتی. یہ اللہ نے نمونے قائم کیے ہیں تاکہ بعد والے دھوکے میں نہ رہے کہ مال مل گیا تو ہم کامیاب ہیں، کاروبار مل گیا تو ہم کامیاب ہیں، کھیتی باڑی ہاتھ میں آ گئی تو ہم کامیاب ہیں. جیسے دنیا میں ہر انسان کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے، ماں کا پیٹ، دنیا سے جانے کا ہر انسان کا ایک ہی راستہ ہے، موت. اسی طریقے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے جس کا نام دین ہے. اپنی زندگی کو دین پر آدمی لاوے، اور دین بہت آسان ہے. کھیتی کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے نہیں کہا کہ سب کھیتی کرو. کاروبار کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، لیکن دین پر چلنا ہر ایک کے بس میں ہے. اس لیے اللہ نے ہر ایک سے کہا کہ دین پر آؤ. ہر ایک کے بس میں ہے یہ. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے. اور جو چیز ہر ایک کی ضرورت کی ہوتی ہے اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے. جیسے پانی ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے. پانی کتنا آسان ہے حاصل کرنا. یہ الگ بات ہے کہ غریب کے مٹکے میں ہوتا ہے اور مالدار کے فریج میں ہوتا ہے، لیکن پانی ہر ایک کے لیے آسان. دودھ اتنا ضروری نہیں ہے تو دودھ مہنگا ہے. نمک ہر سالن کی ضرورت ہے تو نمک کتنا سستا ہے.
باقی مسالے نہ ہو، خالی نمک ہو تو کام چل جائے گا. ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے. ہوا ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے. اللہ نے پانی سے زیادہ آسان اور نمک سے زیادہ آسان ہوا کو بنا دیا ہے. جیسے سانس، آدمی کا ایک سانس باہر آتا ہے، ایک سانس باہر سے اندر جاتا ہے. اگر باہر کا آیا ہوا سانس دوبارہ اندر نہ گیا تو موت. تو سانس لینا کتنا آسان ہے. جس فقیر کے پاس بھیک مانگنے کا پیالہ نہ ہو وہ بھی سانس لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ تو جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے اللہ اس کو اتنا ہی آسان کر دیتا ہے. تو دین ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کر دیا ہے. جیسے آسان، لیکن آسان کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کھانا کھانا آسان ہے کہ مشکل ہے. ارے بولو نا، 2 دن سے کھا رہے ہو. کھانا کھانا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا سامنے ہے، ہاتھ لمبا کرے نہیں، ٹکڑا توڑے نہیں، منہ میں ڈالے نہیں. کچھ تو کرنا پڑے گا نا. ہاتھ لمبا کرے گا، ٹکڑا توڑے گا، سالن میں ڈبوئے گا، منہ میں رکھے گا، چبائے گا، پیٹ بھر جائے گا. دین آسان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہ کرو دین آ جائے. دین محنت سے زندگیوں میں آتا ہے، اس کے لیے محنت ہے. اور جو جتنی محنت دین پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنا ہی دین لاتے ہیں. دین میں 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا حکم اور پیارے نبی علیہ السلام کا پاک طریقہ. بس ہم اپنی زندگی کو ان 2 کے تابع کر دیں. ہر کام کرنے سے پہلے، ہر ضرورت پورا کرنے سے پہلے اللہ کا حکم کیا ہے اور پیارے نبی علیہ السلام کا پاک طریقہ کیا ہے، بس اسی کا نام دین ہے. پھر دین عملی طور پر سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا. اور اللہ کی مہربانی کہ نبی انسانوں میں سے بنا کر بھیجا. انسانوں میں سے. اگر فرشتہ کوئی نبی بن کر آتا تو انسان یہ کہتے تمہیں کہاں کھانے کی ضرورت ہے، تمہیں کہاں شادی کی ضرورت ہے، تمہیں کہاں مکان کی ضرورت ہے، تم تو چل سکتے ہو، ہم نہیں چل سکتے. تو اللہ نے نبی انسانوں میں سے بنا کر بھیجا کہ جتنی ضرورتیں ایک عام انسان کے ساتھ ہیں وہی تمام ضرورتیں ایک نبی کے ساتھ بھی ہے. تو انبیاء علیہ السلام نے عملی طور پر دین کو سمجھایا کہ دین کیا ہے، اور اپنی زندگی کو نمونہ بنایا کہ دین یہ ہے. کمانے کا دین، خرچ کا دین، شادی کا دین، غمی کا دین، چہرے مہرے کا دین، لباس پوشاک کا دین، پورا دین. اس لیے کہ دین میں 5 باتیں ہیں. پہلی بنیادی چیز یقین اور عقیدہ. یقین، ایمان، یہ بنیادی چیز ہے. پھر اس کے بعد عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس کے بعد معاشرت، رہن سہن اسلامی. پھر معاملات، لین اور دین، لینا دینا، خریدنا بیچنا، کمانا خرچ کرنا، یہ سب. اور 5ویں چیز ہے اخلاقیات. یہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. ہمیں اپنی زندگی کو ان 5 چیزوں پر لانا پڑے گا. اب ایمانیات میں 2 چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ دل میں ہوتا ہے جس کو کوئی دکھا نہیں سکتا، اور محمد الرسول اللہ باہر ہوتا ہے جس کو کوئی چھپا نہیں سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا جو ہے، اس کا تعلق باہر سے ہے جس کو کوئی چھپا نہیں سکتا. اور لا الہ الا اللہ کا تعلق دل سے ہے، اس کو کوئی بتلا نہیں سکتا. لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ مالک الملک ہیں،
زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، ہماری ضرورتیں ہمارے اندر اسی نے رکھی ہیں اور وہ اپنی قدرت سے ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ چند دنوں کے لیے اسباب دیے ہیں، لیکن اسباب کے پردے کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ بس یہ یقین دل میں بٹھانا ہے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ کروڑوں میں کھیل رہا ہو تو بھی نظر اللہ پر، اور جیب میں ایک کوڑی نہ ہو تو بھی نظر اللہ پر، اس لیے کہ کروڑ کامیاب نہیں کر سکتا اور فقیری ناکام نہیں لا سکتی۔ فقیر ناکام ہو جائے گا اور کروڑ پتی کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق نہ روپیوں پیسوں سے ہے، نہ دھندے سے ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار دین اور بے دینی پر ہے۔ دین کا خلاصہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا، اور بے دینی کا خلاصہ اپنی مرضی پر چلنا، خواہشات پر چلنا، یہ بے دینی ہے۔ اور خواہشات کا نتیجہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، خواہشات پر چلنے کا نتیجہ جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دین کے تابع کیے بغیر اللہ کی طرف سے سکون چین نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کامیاب وہ ہوگا، چین سکون اس کو ملے گا جو اللہ کی مرضی پر آئے گا، اللہ کی چاہت پر اپنی زندگی کو گزارے گا۔ اور دینداری کے ساتھ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا، جھونپڑے میں بھی، چھوٹے موٹے کاروبار میں بھی، پھیری کرنے میں بھی، سیدھا سادہ کپڑا پہننے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ اس سے خوش ہوگا، اور اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر ایمان کے بعد کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ فرضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ دین کے بغیر راضی نہیں ہوگا۔ اب دین زندگیوں میں لائیں گے کیسے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے لیے ہماری نسبت پر ہم کو راضی کرنے کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے، آسانیاں ہم پیدا کریں گے۔ جیسے اناج لینا ہو تو کھیتی کرو، ڈگری لینی ہو تو محنت کرو، روپیہ پیسہ لینا ہو تو چھوٹا موٹا کاروبار کرو یا مزدوری کرو، تو دین زندگیوں میں لانا ہو تو محنت کرو۔ یہ ہے دین کی محنت۔ یہ دین کی محنت انبیاء علیہ السلام لے کر آتے تھے اللہ کی طرف سے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام آخری نبی بن کر آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے درمیان میں بغیر نبی کے جو فاصلہ گزرا ہے، علماء نے لکھا ہے 650 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، 650 سال تک۔ اب عقیدہ کتنا بگڑا ہوگا، عبادات کتنی بگڑی ہوگی، اخلاقیات کتنے بگڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی علیہ السلام کی محنت کی طاقت بتلانا چاہتے تھے کہ آنے دو بگاڑ کتنا آتا ہے، فساد آنے دو کتنا آتا ہے۔ ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دین اور ایک طریقہ لے کر بھیجتے ہیں، جب آپ آئیں گے تو پھر کفر ایمان سے بدلے گا، شرک توحید سے بدلے گا، جہالت علم سے بدلے گی، اور غفلت ذکر سے بدلے گی، اور خود غرضی اخلاص سے بدلے گی۔ چنانچہ 23 سالہ آپ کی محنت کا زمانہ، آپ کی کل عمر 63 سال، 23 سالہ محنت کے نتیجے میں اللہ نے ایک مجموعہ تیار کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔
ایک نمونہ تیار کیا. یہ محنت کی برکت ہے. جب آپ نے پہلے دن دعوت دینی شروع کی کوئی نہیں تھا. ماں خدیجہ کے پاس آپ تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آپ کو پہلے وحی آئی، آپ کے طبیعت پر اس کا اثر تھا. حضرت خدیجہ جی فرمایا زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر اڑا دو. کبھی آپ فرماتے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. ایک بوجھ تھا. سب سے پہلے عورت ایمان لائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی جماعت میں جانے والا ہے، پیچھے جاؤ. عورت میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی. حالانکہ کوئی عورت اپنے شوہر کو زیادہ گنکارتی نہیں ہے. کتنا ہی بڑا بزرگ ہو. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے گھر میں ان کی عورت ان کو بزرگ نہیں مانتی تھی. ایک مرتبہ اللہ نے ان کی کرامت ظاہر کی کہ وہ آسمان پر اڑ رہے تھے. بیوی جھاڑو لگا رہی تھی اور عورت کام کرتے کرتے دائیں بائیں اوپر نہ دیکھے تو عورت نہیں. تو اس کی نظر پڑی کہ ہاں آج ان کو آنے دو. وہ بزرگ کہتے ہیں نا، تو آج ان کو آنے دو، میں بتاؤں گی کہ بزرگ وہ ہیں جو آسمان پر اڑتے ہیں. وہ آئے، کہا کیا بزرگ کرتے ہو؟ کہ کیوں؟ کہ آج تو بزرگ میں نے دیکھے جو آسمان پر ادھر اڑ رہے تھے. کہا تو نے دیکھا؟ کیا دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ وہ میں تھا. کہ اچھا اس لیے ٹیڑے اڑ رہے تھے. کہاں جانے کا، کہاں جانے کا. قربان جائیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ایمان لائی کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو نبی مانتی ہوں. اور سہارا دیا. یہ گھروں کی تعلیم ہے نا، گھروں کی تعلیم معمولی مت سمجھنا. اس کے ذریعے سے ہماری گھر والی مستورات کا دینی ذہن بنانا ہے. آج جو ہمیں فضول خرچی پر لے جاتی ہے نا، فیشنوں پر لے جاتی ہیں اور مال سارا اس پر برباد کرواتی ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ اپنا سارا مال اور زیورات تک قربان کرے گی اللہ کے دین کی محنت کے لیے. جن کا ذہن دینی بنانے کی ضرورت ہے. حضرت خدیجہ بڑی مالدار عورت تھی، سارا مال قربان کر دیا. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب انتقال کا وقت آیا تو پرانے کپڑے تھے، پیبند والے کپڑے تھے، اور جبرائیل امین آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خدیجہ کو کہہ دو کہ اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. لا الہ الا اللہ. اور تمہارے لیے جنت میں محل بنایا ہے. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. آپ علیہ السلام و صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں شروع سے دوستی تھی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے شام میں. ایک خواب دیکھا. خواب کی تعبیر پوچھی گئی کہ ایک نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، دنیا میں آپ ان کے خلیفہ بنیں گے اور آخرت میں آپ ان کے وزیر بنیں گے. بات آئی گئی ہو گئی. جب آپ علیہ السلام پر آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا صدیق اکبر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. کہا آپ کے نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر میری نبوت کی دلیل تمہارے ملک کے شام کا خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. آپ علیہ السلام محنت فرماتے رہے. فرماتے صحابہ کرام کا ایک مجموعہ تیار ہوا اور قرآن یہ کہتا ہے ایسا ایمان بناؤ جیسے صحابہ نے بنایا تھا. یہ ایمان بنانے کی محنت ہے، یہ یقین بنانے کی محنت ہے. اس کے لیے میرے دوستو پہلے تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ
یہ کام جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طفیل میں اور صدقے میں ہمیں ملا ہے، ورنہ یہ کام تو نبی لے کر آتے تھے، مگر آپ آخری نبی ہیں، آپ کے ذریعے سے یہ کام ایک ایک امتی کو ملا۔ آج تک ہم نے جو غفلت کی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور آئندہ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ موت تک اس کام کو کام بنا کر کرتے رہا کریں گے۔ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، زور سے بولو۔ ہمارے مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمت فرمایا کرتے تھے، جس قوم کی زبان نہیں ہلتی اس کے پیر کیا ہلیں گے؟ پکی نیت کر لو، بہت غفلت ہوئی ہے، بہت غفلت ہوئی ہے، دین پر چلنے کے اعتبار سے بھی اور دین کو آگے پہنچانے کے اعتبار سے بھی۔ اب ہماری اس مجمع میں بہت سے ایسے ہیں جو گھر واپس جانے والے ہیں، اور بہت سے بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ اب اللہ کے راستے میں جا کر کرنا کیا ہے؟ جب تک اس کو نہیں سنو گے، نہیں سیکھو گے، تو وہاں جا کے کچھ کام نہیں ہوگا۔ 4 مہینے بھی پورے ہو جائیں گے، چلہ بھی پورا ہو جائے گا، لیکن اس سے نہ ہمارا فائدہ ہوگا، نہ جہاں جائیں گے ان کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بنانے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بنانے جا رہے ہیں، اس میں ہمارا بناؤ ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے بس۔ نیت اپنی صحیح کرو، اللہ کی رضا کی نیت کرو، اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے میں جا رہا ہوں، یہ نیت کرو۔ دوسری بات، آج تک گھر پر آدمی اپنی مرضی پر چلتا ہے، نہ ماں کی مانتا ہے، نہ باپ کی مانتا ہے، نہ بڑے بھائی کی مانتا ہے، کسی کی مانتا نہیں۔ جماعت میں جانے کے بعد اس جماعت میں ایک امیر طے کیا جاتا ہے، اس کے تابع کر دو اپنے آپ کو۔ لیکن یوں کہا کہ امیر ساتھیوں کو سنبھالے اور ساتھی امیر کو سنبھالے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جماعت گئی، تو ہاں ایک مرتبہ امیر صاحب نے کہا آگ جلاؤ اور سب کودو اندر، تو ساتھی کودے نہیں۔ آنے کے بعد کارگزاری ہوئی، ساتھیوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے کہا کہ یہ ایسا ہوا کہ اچھا ہوا نہیں کودے، ورنہ ہمیشہ آگ میں رہتے۔ امیر ساتھیوں کو سنبھالے، ساتھی امیر کو سنبھالے۔ امیر کے اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرے۔ بہت سے ایسے پابند ہیں کہ مسجد میں ہیں، تھیلا مسجد میں پڑا ہوا ہے، اور اس تھیلے میں اس کی دوائیاں ہیں، وہ امیر صاحب سے پوچھتا امیر صاحب گولی کھا لوں؟ اپنے آپ کو اتنا پابند بناؤ، امیر کے پوچھے بغیر کوئی کام نہ کرو، لیکن امیر کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ہمارے قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ جماعت پیدل جا رہی ہے اور گنے کا کھیت آیا، امیر صاحب نے کہا کھاؤ چوسو، تو امیر کا حکم مانیں گے؟ امیر کا حکم مانیں گے؟ نہ، اس لیے کہ یہ تو نافرمانی ہے، اللہ کی چوری ہے۔ ایک تو امیر کے تابع ہو جاؤ اگر اپنے آپ کو بنانا ہے تو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی، اور جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، تو امیر کی اطاعت لے جائے گی اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت تک۔ اسی کا نام تو دین ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ معمولی مت سمجھنا۔ لیکن امیر کا مسئلہ ایسا ہوگا، کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی یوں کہے کہ جاؤ بھائی پانی کر کے آ جاؤ، اور کبھی کہ آپ اجازت مانگو گے نہیں تو شیطان آئے گا، ان کے پیسوں کی پینی ہے، سارے اعمال ہو چکے ہیں پھر بھی مانتے نہیں ہیں۔ نہ 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 نہ، کوئی بات دل میں نہیں آنی چاہیے۔ امیر کا مسئلہ کبھی ہاں کبھی نہ، اس میں ہماری تربیت ہے۔ دوسرا، مسجد کا ماحول نہ چھوڑے، اس لیے کہ یہاں باہر کے ماحول میں رہ کر بہت بگاڑ آیا ہے۔
آنکھیں بگڑی ہے، کان بگڑے ہیں، زبان کا بول بگڑا ہے، دماغ کی سوچ بگڑی ہے، ہاتھ پیر کی حرکتیں بگڑی ہے. اب ہماری حفاظت اور ہمارا بناؤ مسجد کے ماحول میں ہے. جیسے مچھلی کی حیات کس میں ہے؟ دھوپ میں. کس میں؟ بولو دھوپ میں. دھوپ میں تو مر جائے گی. کس میں؟ پانی میں ہے. چاہے پانی تھوڑا ہو، مسجد چھوٹی ہو، لیکن ہمارے بناؤ کی جگہ وہی ہے. مسجد میں فرشتے آتے ہیں، اللہ کے رحمتیں اترتی ہیں، ہاں شاہنشاہ کا دربار ہے. لیکن میرے بھائیوں، مسجد کو مسافر خانہ نہ بناؤ. باتیں نہ کرو دنیا کی، زور سے ہنسی مذاق نہ کرو. اللہ کا دربار ہے، مسجد کا احترام کرو. نکلتے آتے وقت، داخل ہوتے وقت مسنون طریقے سے داخل ہو، دعا پڑھ کر. مسجد کا ماحول. تیسری بات، اجتماعی انفرادی اعمال کی پابندی. کوئی آدمی بہت بڑے دواخانے میں داخل ہو جائیں جس کی روزانہ کی فیس لاکھ روپے بنتی ہے، لیکن نہ گولی کھاوے، نہ ٹیبلٹ کھائے، نہ دوا پیے، تو بڑے دواخانے میں داخل ہونے سے کیا ہوگا؟ خالی خرچہ ہوگا. اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جو اعمال کرنے کے ہیں وہ نہیں کرے گا جس میں ہماری تربیت ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، ذہنوں سے یہ نکال دو کہ ہمارے ساتھ کوئی مولوی صاحب امیر ہوں گے، کوئی شاندار بیان کرنے والا امیر ہوگا تو ہماری تربیت ہوگی. یہ نکال دو. تربیت کرنے والی ذات کس کی؟ زور سے بولو نا. اللہ کی. اور تربیت کے اسباب یہ اعمال ہیں. اللہ تربیت کرے گا. اور تربیت کا کیا مطلب؟ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال کی پابندی کرتے کرتے، امیر کی اطاعت کرتے کرتے، مسجد کے ماحول میں رہتے رہتے ہمارا دل وہ چاہے گا جو اللہ چاہتا ہے. ہو گئی تربیت. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ دین. تو ہمارا دل بھی کیا چاہے گا؟ دین. کہ میں سر کے بال اسلامی رکھوں، چہرہ مہرہ اسلامی بناؤں، لباس پوشاک اسلامی پہنوں، میرا کاروبار اسلام کے تابع کروں، غمی شادی میں اسلام کو سامنے رکھوں. یہ ہماری طبیعتیں بن جائے گی. یعنی ہماری طبیعت وہ چاہے گی جو ہمارا اللہ چاہتا ہے. تربیت ہو گئی. تربیت ہو گئی. اس لیے میرے بھائیوں، یہ 3 بنیادی عمل ہیں. امیر کی اطاعت، یاد رکھو گے. لیکن دیکھو، امیر کی بات ماننا، امیر سے بات منوانا نہیں. ہمارے قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض دفعہ ایک آدمی کو کپڑے دھونے ہیں تو امیر کو تو پوچھا نہیں ہے. وہ پرانے کپڑے پانی میں ڈبو کے آیا اور لنگوٹ باندھ کر آیا. امیر صاحب آپ کی اجازت ہو تو کپڑے دھو لوں؟ تو کیا تجھے اس حال میں تعلیم میں بٹھائیں گے؟ یہ امیر کو منوانا ہے. کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. بلکہ کوشش یہ کرو بزرگوں کہ اپنی ضرورتیں دھونے نہانے کی اپنے سونے کے وقت میں کرو. عمل کو نہ بگاڑو، اس کی وجہ سے عمل نہ چھوڑو. اسی لیے اس راستے میں نکلنے کے بعد اس کی فکر کرو کوئی منٹ ضائع نہ ہو اور کوئی عمل فوت نہ ہو. کوئی منٹ ضائع نہیں ہونی چاہیے. ایک ایک منٹ قیمتی ہے. ایمان بنانے کی محنت ہے. اس لیے کوئی وقت اور کوئی گھڑی ضائع نہ ہو اور کوئی عمل، بولو نہیں یار، فوت نہ ہو. یعنی عمل چھوٹے نہیں، اس کی فکر کرو. اب امیر ساتھیوں کو جوڑتا ہوا چلے، اور جوڑنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ مشورہ ہے. ہر کام مشورے سے کرو. ہر کام مشورے سے کرو. آرڈر نہیں، تم کھانا پکا دو، تم تعلیم کرو، تم گشت کرنا، تم ملاقاتوں میں جاؤ، یہ نہیں ہے. مشورہ. اسی لیے کہتے ہیں یہاں سے جب جماعت روانہ ہو، اب وہ تو پہلے طے ہے بس میں جانا ہے کہ ٹرین میں جانا ہے، کون سے وقت میں ہے. اب اگر ریل میں جانا ہے تو اس کا بھی مشورہ کر لو، بھائی کتنے بجے گاڑی ہے، کتنے بجے جانا ہے. ہمارا مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پابندی یہ تھی کہ گاڑی کے ٹائم سے 2 گھنٹے پہلے تشریف لے جاتے تھے. ٹریفک مل گئی، کوئی حادثہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اچھا، جماعت میں جانے سے پہلے اپنی ساری ضرورتیں اپنے ساتھ لے لو. اپنی ساری ضرورتیں
تاکہ کسی سے کچھ سوال کرنا نہ پڑے۔ اب سفر کے دوران جماعت کے تو امیر ہیں، خدمت کے 2 ساتھی طے کر دو، خدمت کے، کہ بھئی کوئی پانی لانا، چائے لانا، کوئی ناشتہ لانا، تو کون لائے گا؟ سب مت اترو، وہ 2 خدمت والے ساتھی اترے، لیکن وہ اترنے میں احتیاط کریں۔ کیا؟ چلتی ریل میں نہ اتریں، چلتی ریل میں نہ چڑھیں، حادثے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ایک مولانا تھے، وہ یوں کہتے تھے کہ ریل اس طرف جا رہی ہے، رخ اس طرف ہے، تو جو ساتھی جاوے تو اس طرف جاوے، اس طرف نہ جاوے، کہ اگر گاڑی اٹھ بھی جاوے تو پکڑنا آسان ہو جائے یہاں سے، اور اگر اس طرف سے گئے تو پکڑتے پڑتے وہ گاڑی چھوٹ جائے گی۔ اور ریل میں بھی اپنا سارا نظام قائم کر لو، بھئی کتنی نمازیں، کتنے بجے، وقت کیا ہے وہ سب طے کر دو۔ ریل میں بھی بیٹھے بیٹھے سیکھنا سکھانا جاری رکھو، تعلیم ضرور کرو، لیکن تعلیم میں غزوات والے واقعات نہ پڑھو، احد میں یہ ہوان، بدر میں یہ ہوان، یہ نہیں، اخلاقیات، آخرت۔ اس لیے کہ ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں وہ بیٹھے ہیں اس طرف، لیکن کان ہماری طرف ہیں، کہ کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اسی بھائی پیچھے جا، پیچھے چلا جا، 4 مہینے کے لئے تو وہ سنتے رہتے ہیں۔ لہذا اخلاقیات کی بات کرو، آخرت کی بات کرو، اللہ کے قدرت کی حدیثیں پڑھو، جنت جہنم کو سناؤ، ہاں اس لائن کی باتیں کرو۔ دوسری بات کہ جس بوگی میں آپ ہیں اس بوگی میں لسٹ لگا ہوا رہتا ہے، کون کون پیسنجر ہیں، لہذا نام لکھ دو کون کون اپنے بھائی ہیں اور کون سی سیٹ پر ہیں۔ کام ہمارا شروع ہوگا، سفر سے ہی شروع ہوگا۔ اب دیکھ لو فلانی سیٹ پر ہیں، فلانی سیٹ پر ہیں، موقع محل دیکھ کر السلام علیکم بھائی، خیریت ہے، کیا نام ہے آپ کا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ایک دم سے تبلیغ و تشکیل نہ کرو، خیریت ہے، ہماری جماعت یہاں ہے، انشاءاللہ نماز ہم یہاں ادا کریں گے، آپ بھی تشریف لے آئیں، تھوڑا مانوس کریں۔ مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے ایک دم سے تشکیل نہ کرو، کھلاؤ پلاؤ پھر پھراؤ، کھلاؤ، بولو نا، پلاؤ پھر پھراؤ، ایک دم سے ہم نکلے تم نہیں نکلے، ارے چھوڑ یار، ایسا نہیں کرتے، تھوڑا مانوس کرنے کے بعد پھر وہ پوچھیں گے تم کہاں جا رہے ہو، تو سب نہ بولیں۔ امیر صاحب اچھے انداز سے، بھئی ہماری ایک جماعت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایمان بنانے کی ایک محنت چل رہی ہے، ہم اپنا ایمان اور دین سیکھنے جا رہے ہیں، آپ کے یہاں بھی یہ محنت ہوگی؟ ہاں ہے، تو آپ بھی وہاں ذرا جڑتے رہو، مرکز وغیرہ جاتے رہو، اور آپ بھی نیت کر لو گے موقع میں تو انشاءاللہ آپ بھی 4 مہینے میں جائیں گے، تبلیغ پہنچ گئی وہاں تک، حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ لیکن یہ وقت ایسا چل رہا ہے، نہ کسی کا کھاؤ نہ کسی کو کھلاؤ، بات دبا پریشانی ہو جاتی ہے، نہ کسی کا کھاؤ نہ کسی کو کھلاؤ، ہاں خشک چیزیں تو کھلاؤ، کوئی حرج نہیں، پکا پکایا نہ کسی کا کھاؤ نہ کسی کو کھلاؤ، کھانے میں تو بہت احتیاط کرو، کسی کا اور کرنا کھاؤ۔ اب نماز کا وقت آ گیا، تو جب ریل ٹھہرنے والی ہو یا ریل ٹھہر کر چھٹنے والی ہو اس وقت نماز کی نیت نہ باندھو۔ ہمارے ساتھی نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، ریل رکنے والی ہے تو بہت سے اترنے والے ہیں اور بہت سے چڑھنے والے ہیں، اب ایک یہاں ٹھہر گیا، ایک یہاں کھڑا ہو، ابھی نہیں نماز ہو رہی، ابھی نہیں نماز ہو رہی، ارے اس کی گاڑی جا رہی ہے، کیا نماز ہو رہی ہے؟ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی، ایسا نہ کریں، نماز مختصر پڑھیں، جلدی نہ پڑھیں، جلدی رکوع سجدہ اطمینان سے کریں، لیکن صورتیں چھوٹی چھوٹی پڑھیں۔ اور فجر کی نماز میں جب آپ اذان دو بہت آہستہ سے، یہ نہیں کہ دوسرے پیسے نے سوئے اور للکارنا شروع کر دیا مسجد کی طرح، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بہت ہلکی آواز سے اذان دے دو، اور قرات بھی بہت ہلکی آواز سے پڑھو، مختصر نماز پڑھو، ہلکی آواز سے تلاوت کرو اور نماز پوری کر دو۔ موقع ہو تو سنت پڑھ لو، ورنہ سنت جو ہے وہ نفل کے درجے میں ہو جاتی ہیں سفر میں۔ وتر نہ چھوڑو اور فجر کی سنتیں نہ چھوڑو، فجر کی سنتیں کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اب آہستہ آہستہ ہمارا سفر
پورا ہو رہا ہے، اترنے کا وقت آیا، تو ہر ایک اپنا سامان سنبھال لو، دوسرے کے حوالے نہ کرے، بھائی میری بیگ تم لینا نا، میری اٹیچی تم لے لینا، اور اتر گئے وہ بھول گیا، اور تم کو کہا تھا نا، تو تم نے سیٹھائی کیوں کہ اپنا سامان خود لے لو نا بھائی، وہ بھول گیا بیچارہ، گاڑی چل پڑی، اسی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک اپنا سامان سنبھال لیں، اور وہ یتیم بچہ بھی ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، بیت المال، ہاں اس کو بھی سنبھال لو۔ اترنے کے بعد سامان بیچ میں رکھ دو، اور چاروں طرف ساتھی کھڑے ہو جاؤ، اور امام صاحب نیت کی تجدید کراوے، بھائی کیوں آئے ہیں، کیا نیت ہے ہماری۔ ہاں، جس ملک میں، جس شہر میں کوئی جماعت اترتی ہے، اور اترنے کے ساتھ اس کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو نیتیں ہوتی ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک جماعت پیدل چل رہی تھی، پیاس لگی تھی، تو نیت ہر ایک کی یہ تھی، یار اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ٹھنڈا پانی ملے تو بہت ہو گیا، تو پہنچنے کے ساتھ لوگ مٹکے لے کے آ گئے۔ نیت یہ کرے کہ اللہ اس شہر کے، اس ملک کے ایک ایک باشندے کو تو ہدایت دے دے۔ ہمارا کیا جاتا ہے، نیت کی تجدید کرا دے۔ پھر دو ساتھی طے کریں جو خدمت والے ہیں، آٹو رکشہ ہے یا ٹیکسی ہے، مرکز تک پہنچنے کے لیے۔ بہت سے اسٹیشن پر ایسے ہوتے ہیں خادم لوگ، خادم بناوٹی، ہاں، ارے ملا جی تم تو جماعت والے ہو جی، مرکز ہی جانا ہے نا، ہاں تو آٹو کی ضرورت پڑے گی نہیں، پیدل تھوڑے جاؤ گے، دور ہے، کیا ضرورت ہے، تو میں کر دوں۔ اب ایک شکل لگا کر آئے گا کہ وہ تو کہتا ہے کہ 50 روپے پہلے جمع کرا دو، پھر میں آٹو رکشہ لے کے آؤں گا۔ اب جماعت بھولی بھالی، 50 روپے 12 آدمیوں کے، 12 50 60، وہ گیا آٹو لینے کے لیے، ابھی تک واپس نہیں آیا، گیا نہیں۔ اپنے خادم جو ساتھی ہیں، خدمت والے، ان کو طے کرو، کسی اور کے حوالے نہیں ہو جانے کا۔ بازار سے گزرو، اپنی نظروں سے بچاؤ، اپنی نظر کو بچاؤ، نہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھو، نہ کسی غیر محرم عورت کا فوٹو دیکھو۔ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ہاں، اس لیے اب مرکز آ گیا، کھڑے ہو جاؤ، دعا مانگ لو، دعا مانگ کر اپنا سامان جو جھاڑنا ہے باہر جھاڑ دو۔ یہ نہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جھپا کیا کر رہے ہو، سامان جھاڑتے ہیں، تو مسجد میں سامان جھاڑتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے نا، ایک آدمی سامنے سے گزر بھی گیا، کسی نے کہا بھائی یہ نماز پڑھتا ہے، پھر گزر گیا۔ ایسا نہیں کرنے کا، سمجھائی بات۔ اب مؤذن صاحب سے پوچھو، بھائی مؤذن صاحب کوئی کمرہ ہے سامان کے لیے کہ نہیں ہے، تو پہلی صف میں سامان رکھو، اور ایسے انداز سے رکھو کہ سجدہ کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، اور چادر ڈھانک لو۔ اب مکروہ وقت نہیں ہے تو وضو استنجا سے فارغ ہو کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو۔ یہ تحیت المسجد ہے کیا؟ نفل نماز ہے، لیکن تحیت المسجد کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کوئی چھوٹا آدمی بڑے کے دربار میں جاتا ہے تو سلامی بھرتا ہے، سلوٹ کیا کہتے ہیں، کیا سیلیوٹ کرتا ہے نا، سیلیوٹ کرتا ہے۔ ہم اللہ کے بڑے دربار میں آئے ہیں، ہم اللہ کے دربار میں سلامی پیش کریں گے، تحیت المسجد۔ اب مشورے کے لیے بیٹھ جاؤ، مشورے کے لیے بیٹھ گئے، سب سے پہلے مشورہ کرو خدمت کا۔ یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ خود کا پکا کر کھانا ہے۔ بولو، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جماعت والوں کا کمال یہ ہے کہ خود پکا کر کھائے، اور بستی والوں کا کمال یہ ہے کہ جماعت والوں کو پکانے نہ دے۔ جماعت پکاوے نہیں، اور جماعت والے کہ نہیں ہم تو اپنا ہی کھائیں گے۔ اب مشورہ کیا، بھائی 2 آدمی خدمت کے لیے، چلو بھائی اب بازار میں کوئی سودا سلب لانے کی ضرورت پڑے گی، لیکن کچھ چاول کچھ دال اپنے ساتھ لے لو، تو چاول میں پانی ڈال کے چلے جاؤ تاکہ ذہن صاف ہو جائے کہ اب تو یہی پکا کر کھانے کا ہے۔ اب بازار میں سودا سلب لینے جاؤ تو شور نہ مچاؤ، ارے بھائی سبزی مارکیٹ کہاں ہے، تیل کہاں ملے گا، ارے
بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہ گجرات سے آئے ہیں، بلساڑ اجتماع تھا۔ اچھا جماعت والے ہو؟ ہاں جاؤ دعوت ہے۔ اب بگلے بجاتے، امیر صاحب کام ہو گیا؟ کیا کام ہو گیا؟ ارے نہیں، شور نہ مچاؤ۔ اصحاب کہف جو تھے نا 309 سال یا 311 سال سوئے تھے، اٹھنے کے ساتھ پوچھنے لگے بھائی ہم لوگ کتنے ٹھہرے؟ تو ساتھیوں نے کہا ٹھہرے جو ٹھہرے وہ تو اللہ جانتا ہے، کھانا لاؤ نبی۔ تو 2 آدمی کو کھانے کے لیے بھیجا، لیکن کیا کہا؟ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کانوں کان کسی کو پتا نہ چلے کہ تم کھانا لینے آئے ہو، اور یا بازار کے بیچ میں شور مچا رہے ہیں۔ دوسری بات کہ وہ سودا سلوک لینے گئے، آپ گئے تو بھاؤ تاؤ ہو گیا، بل کتنا بنا؟ یہ 350۔ تو ہمارے ساتھی کیا کہتے معلوم ہے؟ بھائی صاحب ہم جماعت والے ہیں۔ یا اللہ، کیا کیا آپ نے؟ ہم جماعت والے یعنی تھوڑا کم کر دو۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اب وہ کھانے میں لگ گئے۔ اب مشورہ کرو، بھئی اعلان کون کرے گا؟ ظہر کے بعد کی بات کون کرے گا؟ فضائل گشت کون کرے گا؟ اگر فضائل ذکر ہے تو کون کرے گا؟ بیان کون کرے گا؟ سرکاری تعلیم کون کرے گا؟ مشورے سے ہر کام گھماؤ۔ آج جو تعلیم کرے گا کل خدمت کرے گا، جو خدمت کرے گا وہ بیان کرے گا، جو بیان کرے گا وہ ملاقاتوں میں جائے گا، تاکہ ہر آدمی ہر کام کرنے والا بنے۔ مات دوا ایسا ہوتا ہے کہ جماعت میں 2 آدمی ذرا بڑھیارے قسم کے اچھا بناتے ہیں، امیر صاحب روز مشورہ کرو، اس سے بہتر سونپ تو نہیں ان کو یار، یہ نہیں ہے۔ اور خدمت والے بھی آئٹمیں نہ بناویں، آئٹمیں نہ بناویں، سادگی کے ساتھ کھاتے رہیں۔ سادہ کھانا اتنا کہ غریب کے جیب پر وزن نہ پڑے اور تھوڑا مالدار قسم کا آدمی کھا سکے، اس انداز کا کھانا پکاؤ۔ بعد جب آپ کھانے پکانے والے نئے ہوں گے دونوں، اب جوش میں ہاتھ اٹھا لیا، امیر صاحب نے فیصلہ کر لیا، اب چاول بنائیں تو اوپر کے کچے، بیچ والے پکے اور نیچے والے جل گئے۔ دال بنائی، پانی اوپر، دال نیچے بیٹھی ہوئی ہے، بھائی آ جاؤ کھا لو۔ اب دسترخوان بچھایا، عیب نہ نکالیں، ایسا کوئی جملہ نہ کہے جس سے ان کا دل ٹوٹے۔ جب تم کو نہیں آتا تو ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو تم؟ یہ کھانا پکایا ہے؟ نہیں 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 نہیں۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ کہا ام سلمہ کچھ کھانا ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام سرکہ ہے، سرکہ۔ تو آپ نے دل رکھنے کے لیے کیا کہا کہ بہترین سالن سرکہ ہے، سرکہ وہ میں کھاؤں گا۔ تو دال اگر آپ کو پسند نہ آئے تو بھی کھانے کے بعد 2-3 گھٹ پیو، بہت اچھی بنا ہے ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، تو ان کا دل رہ جائے گا۔ ایسے کوئی تانے والی بات نہ کرو۔ پھر تعلیم شروع کرو، تو تعلیم میں پہلے فضائل قرآن میں سے تھوڑا پڑھو۔ امیر صاحب فضائل قرآن میں سے تھوڑا پڑھنے کے بعد 15-20 منٹ ہر ایک کا قرآن تھوڑا تھوڑا سن لیں۔ اب انداز لگا کہ 12 میں سے 6 کا قرآن تھوڑا کچا ہے صحیح پڑھنے میں، اور 6 اچھا پڑھتے ہیں، تو دونوں کی جوڑی بنا دو، اور یہ جوڑی ہمیشہ رکھو، بدلو مت۔ بدلو گے تو آج اس نے سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں سکھائی، آئندہ کل صحیح پڑھانے والا بدل گیا تو سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا، 4 مہینے پورے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوگی۔ یہ جوڑی نہیں۔ لیکن کھانے میں جوڑیاں مت بناؤ، سونے میں جوڑیاں نہ بناؤ، سواری میں بیٹھنے میں جوڑیاں نہ بناؤ، اس سے شیطان آ جاتا ہے۔ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کھانے بیٹھے اپنے ہی جماعت کا ساتھی ہے لیکن جوڑی بنی ہوئی ہے، بھائی تم ذرا وہاں چلے جانا، کیوں اپنا ساتھی نہیں ہے وہ؟ ایسا نہ کرو۔ پھر تجوید کے حلقے لگاؤ، تجوید کے حلقے، نماز کے حلقے نہیں۔ بعض جماعت والے ثنا سے لے کر سلام تک سب سناتے ہیں، نہ، قرآن صحیح کرنے کا حلقہ ہے یہ۔ اس لیے کہ جیسے نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، صحیح پڑھنا بھی فرض ہے۔ بعد دفعہ غلط پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے،
اس لیے تھوڑا 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 قرآن کو صحیح کرو. پھر اس کے بعد تجوید کا حلقہ پورا ہو جائے تو ساتھیوں کو جمع کر کے امیر صاحب فکر دلاوے, بھائی دیکھو اللہ نے موقع دیا ہے 4 مہینے چلنے کا, اپنا قرآن صحیح کرو, اپنا قرآن صحیح کرو. روزانہ جب اعمال پورے ہو جائیں تو اپنا قرآن سیکھو ان کے پاس بیٹھ کر. یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد فضائل میں سے ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھو. فضائل نماز میں سے, فضائل قرآن میں سے, فضائل تبلیغ میں سے, فضائل ذکر میں سے, تاکہ ہر عمل کی فضیلت روزانہ سامنے آوے. پڑھو. اور جب تعلیم شروع ہو, پہلے یاد رکھنا اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد 5 گشتیں کرنی ہیں. کتنی؟ بولو نا, 5. ان میں پہلا گشت جو ہے تعلیمی گشت. جب تعلیم شروع ہو تو امیر صاحب 2 ساتھیوں کو بھیج دے, بھائی جاؤ مسجد کے اطراف میں کوئی ایمان والے بیٹھے ہو, ان کو دعوت دے کر لاؤ. جب وہ 2 آ جائیں پھر دوسرے 2, جب تک تعلیم تب تک تعلیمی گشت. ایک تو ایک گشت ہو گیا. اب فضائل میں سے جو پڑھے گا, جس کے ذمے طے ہوگی تعلیم, وہ صاف صاف الفاظ میں پڑھے. ایسا نہیں کہ جیسے وہ ٹین کے پترے ہوتے ہیں نا, اور بارش گرتی ہے تو تڑ 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 تڑ, اب یہ تڑ تڑ پڑ رہا ہے اور وہ سو رہے ہیں. نہیں, صاف صاف انداز میں اللہ توفیق دے, ایک ایک حدیث کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھو, جیسے کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے. تعلیم میں اپنی طرف سے کوئی قصہ کہانیاں شروع نہ کرو. بعد دبا حدیث 4 پڑھی اور کتاب بند کر کے امیر صاحب نے جو قصے شروع کیے, امیر صاحب آج کی تعلیم میں بہت مزہ آیا. کیا مزہ آیا؟ یہ تو قصے کہانی کا. تعلیم میں جو نور ہے وہ قصے کہانی میں نہیں ہے. ہاں کوئی لفظ ایسا ہے کہ جسے انداز لگے کہ ساتھی سمجھے نہیں ہیں تو ان کو سمجھا دو اپنی زبان میں, لیکن تعلیم کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہو. ادب کے ساتھ بیٹھو, باوضو بیٹھو, ہاں طلب کے ساتھ بیٹھو. ہاں حدیث کا نور دلوں میں اترے گا. صبح کی تعلیم 2.5 گھنٹے کرو. کتنے گھنٹے؟ بولو نا, 2.5 گھنٹے تعلیم کرو. ہاں بہانے سے اٹھو مت, اس لیے کہ اصل مجاہدہ تو اعمال دعوت کا ہے. اب آدمی شروع میں بیٹھا, بہت شوق سے بیٹھا, تعلیم سن رہا تھا, اب طبیعت میں بوجھ پڑنا شروع ہوا تو پہلے بیٹھک بدلے گا, ہے نا, پھر دائیں بائیں دیکھے گا, پھر پیچھے ہاتھ لمبے کر کے ٹیک لگائے گا, ہاں پھر اچانک امیر صاحب کیا ہوا, تو امیر صاحب نہ کہیں گے جاؤ. اب وہ گیا, مجاہدہ آیا, مجاہدہ کے پیچھے ہدایت تھی, شیطان نے ہدایت سے محروم کر دیا. اور پھر یہاں سے اڑ کر جاتا ہے خدمت والوں کے بعد, بغیر برابر کریو ذرا. شیطان اپنا کام کر گیا, مت اٹھو مت اٹھو, جتنا ہو سکے اتنا اپنا آپ کو تعلیم میں جماؤ. میرے بھائیوں, بیانوں میں وہ نور نہیں ہے جو تعلیم میں ہے. عظمت کے ساتھ سنو, چھوٹے چھوٹے بہانے سے تعلیم سے مت اٹھو. تعلیم کا تیسرا حصہ جو ہے وہ 6 صفات کا مذاکرہ ہے. 6 صفات کا مذاکرہ بیان کے لیے نہیں ہے کہ میں بیان کرتا ہو جاؤں, نہ, یہ 6 صفات حقیقت میں میری زندگی میں آ جائیں. ایمان کی حقیقت, نماز اور عبادت کی حقیقت, ذکر کی حقیقت, علم کی حقیقت, یہ میری زندگی میں آ جائیں. اس نیت سے 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے. اس کے بعد کھانا وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ نماز سے پہلے. یہ نہیں کہ اذان ہو گئی, نمازی آ رہے ہیں اور کوکر کی سٹیاں بج رہی ہیں نہ, اور پورے مسجد میں بگار کی بو ہے, تو ولساڑ والا بھائی بگارا ایسا لہسن کا کہ پوری مسجد میں نہ. کھانے سے فارغ ہو جاؤ اور وضو کی نالی میں نہ کوئی دال کا دانہ ہو, نہ کوئی پیاز کا چھلکا ہو, کوئی طرح کے کوئی چاول کا دانہ, کچھ نہ ہو, صاف ستھرا ہو. بات دبا اسی سے بات میں کام بند ہو جاتا ہے. بہت احتیاط کے ساتھ رہو. مسجد کے انتظام و کاموں میں دخل مت دو. فٹافٹ پنکھے بھی چالو کر دیں, لائٹ بھی چالو کر دیں, اور مؤذن سے نہیں آئے تو اذان بھی دے دیں, اور امام صاحب کے آنے میں دیر ہوئی تو نماز بھی پڑھا دی. کس نے کہا بھائی؟ ہاں صفائی میں ساتھ دو. تعلیم ہو گئی,
اب مؤذن صاحب جھاڑو لگا رہے ہیں، مؤذن صاحب لاؤ میں جھاڑو لگا دوں، لاؤ میں نالیاں صاف کر دوں، تو مؤذن کہیں گا جماعت روزانہ ہوئے تو اچھا، جماعت دوسری جماعتوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہاں وہ کہیں کہ پنکھا استعمال کر سکتے ہو، لائٹ استعمال کر سکتے ہو، تو جتنی ضرورت اتنا استعمال کرو۔ اپنے گھر میں 6 کی فیملی ہوتی ہے اور 2 کمرے ہیں، تو ہر کمرے میں کتنے پنکھے؟ 2، ایک پنکھا، تو ہر پنکھے کے نیچے 3، وہاں 3، فیملی کا سوا ہو گیا۔ اب یہاں 12 آدمی ہیں، 12 پنکھے چالو ہیں، یا اللہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ضرورت ہے ایک لائٹ کی اور مسجد کی ساری لائٹیں جلائی ہے نہ، جتنی ضرورت اتنا استعمال کرو، اس سے زیادہ استعمال نہ کرو۔ مسجد میں پھیل کر مت سو، پوری مسجد نہ، ایک جگہ طے کر دو کہ ہم نے یہاں سونا ہے، باقی مسجد کا حصہ چھوڑ دو۔ غسل میں، وضو میں پانی زیادہ نہ استعمال کرو، بغیر ضرورت کے روزانہ غسل نہ کرو، اس لیے کہ بعض دفعہ پانی کی کمی ہوتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اتنا احتیاط کرنے کے بعد بھی آپس میں مشورہ کر لو، یہ کوئی اصول نہیں ہے، آپس میں مشورہ کر لو، بھائی امیر صاحب اس مسجد میں ہم 2 دن 3 دن ٹھہرے ہیں، تو بجلی پانی استعمال کی ہے، تو تھوڑا بہت رقم دے دیں گے متولی صاحب کو؟ ہاں بھائی دے دو، اپنے پاس سے دے دو۔ اب وہ متولی سے نہیں، ارے متولی صاحب آپ کو تھوڑے دے رہے ہیں، ہم تو مسجد کے کھاتے میں دے رہے ہیں، تو دوسری مسجدوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مسجد کا پورا احترام کرو۔ پھر اس کے بعد تھوڑا بہت قیلولہ کر دو۔ دیکھو سونے کا وقت رات ہے، سونے کا وقت رات ہے، اسی لیے فجر کی نماز کے بعد، ناشتے کے بعد فوراً تعلیم شروع کر دو، یا اس وقت تعلیم نہیں تو فوراً ملاقاتوں کی ترتیب بناؤ۔ یہ تو ناشتہ کیا نہیں کہ بستر لمبا ہوا نہیں، دوپہر کا کھانا کھایا نہیں کہ بستر لمبا ہوا نہیں، ظہر کی تعلیم پوری ہوئی نہیں کہ بستر لمبا ہوا نہیں، یہ نہیں ہے۔ بستر ایسا مضبوط باندھ دو کہ رات کے سوا کھلے نہیں۔ قیل اللہ سنت ہے، تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لو تاکہ رات کے اٹھنے میں آسانی ہو۔ اب ظہر کی اذان ہو گئی، اب اعلان جس کے ذمے ہیں وہ اپنی فکر میں ہیں، بعض دفعہ تو پوری نماز اعلان میں جاتی ہیں، کیا کہوں، پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اب وہ اعلان کرنے والا کھڑا ہوا، بھائی اور دوستوں بزرگوں نماز کے بعد ٹھہر جانا، گجرات سے مسجد آئی ہے کہ جماعت آئی ہے، وہ تو سدھار لیں گے، وہ تو ہوتا رہتا ہے، گھبرانے کا نہیں کہ امیر صاحب دیکھو اب دوسری دفعہ اعلان اپنے کو دینے کا نہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے نہ، وہ تو ہوگی، لکھتے گڑبڑ ہوگی، لیکن وہ کاتب بن جاتا ہے، اس لیے گھبرانے کا نہیں، وہ تو ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے بہت بڑی عمر کے، پرانے، اب وہ مجمع جوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے، بھائی اندر والے باہر چلے جاؤ، باہر والے اندر آ جاؤ، اور ان کو پتہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہوتا رہتا ہے، وہ تو گھبرانے کا نہیں، چلنے والا ہی ٹھوکر کھاتا ہے، کھڑا ہو کیا ٹھوکر کھائے گا، وہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اعلان ہو گیا، اب اس کے بعد جس ساتھی کے ذمہ بات ہیں وہ ساتھی ذرا مختصر سنت پڑھ کے کھڑا ہو جائے، لیکن کھڑا ہونے کے بعد آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، او بھائی جاؤ مت، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، یہ نہیں ہے۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یار، اشارے سے پھر اپنی بات شروع کرو، ایمان پر، یقین پر، دین پر، ایمان کیسے آتا ہے اور دین زندگیوں میں کیسے آتا ہے اور دین دنیا میں کیسے پھیلتا ہے، ہجرت و نصرت پر بات کر کے ترغیب دے دو، بھائی یہ ہماری جماعت جو ہے آپ کے یہاں 2 دن یا 3 دن ٹھہرے گی، لہذا آپ میں سے کون ہمارا ساتھ دے گا؟ اب کچھ ساتھی ہاتھ اٹھائیں گے، کچھ ساتھی نہیں اٹھائیں گے، تو جو ہاتھ اٹھاوے ان کو آگے بلا دو، اور جو ہاتھ نہ اٹھاوے ان سے کہو کہ بھائی آپ کا تو ارادہ ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ آوے، ساتھ دیں، لیکن کوئی مشغولی ہوگی، آپ اپنی مشغولی سے فارغ ہو کہ خود بھی آویں، 2-4 ساتھیوں کو اور لے آوے، چھوڑ دیا۔ اب جو جمع ہوئے ان سے پوچھو بھائی کیا تقاضے چل رہے ہیں، کتنی جماعتیں آپ کی باہر ہیں، سارا احوال لے لو، تو وہ ساتھی بہت خوشی سے کہیں گے امیر صاحب یہ فروری کے 20 تاریخ کو ہمارے یہاں جوڑ ہے اور محنت ہو رہی ہے، اللہ نے آپ کو بھیج دیا ہے، تو آپ اور ہم مل کر جو ہے محنت کریں گے اور اس جوڑ سے جماعتیں نکلے گی۔ تو امیر صاحب اور ساتھی کہیں گے انشاءاللہ۔ کیا کہو گے؟ اچھا چلتی ریل میں سوار ہو جاؤ گے کہ نہ،
کہ بھائی آپ کا جوڑ تو ہوگا، اللہ کامیاب کرے گا، جماعتیں جائے گی، ابھی تو بہت دیر ہے، ہم تو چاہتے ہیں آپ کے اس حلقے سے اور مسجد کے اطراف سے ایک نقد جماعت 4 مہینے کی بنے۔ یہ امیر صاحب، ہاں اللہ بنائے گا، ہم محنت کے مکلف ہیں، اللہ بنائے گا، دین کو محنت کریں گے، رات کو اللہ کے سامنے روئیں گے، یہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے۔ پھر پوچھا جائے گا گشت کب کرو گے؟ تو بھائی امیر صاحب عصر کے بعد گشت ہوگا، مغرب کے بعد بات ہوگی۔ اب تو ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ گشت اس وقت کرو جب کہ زیادہ لوگ محلوں میں ملے۔ تو آپ کے یا محلوں میں لوگ کب ملتے ہیں؟ کہ مغرب بعد۔ تو مغرب بعد نہیں، ہمارے یہاں تو برسوں سے یہی چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات ہم نے بتا دی، ضد نہ کرو، ضد نہ کرو۔ پھر اس کے بعد 2 اپنے ساتھی، ایک ساتھی ان کا رہبر بنا کر محنت شروع کرو، باہر کی ملاقاتیں شروع کرو۔ اور ایک کام تو میرے بھائیوں یہ کرو کہ جس مسجد میں ہم ٹھہرے ہیں اس مسجد کے اطراف کا کوئی گھر اور کوئی فرد نہ بچے جس سے ہماری ملاقات نہ ہو، اسی سے جماعتیں بنتی ہیں۔ اب مثلا مسجد کے اطراف میں 150 مکان ہیں اور ہمارے 12 ساتھی ہیں، تو 2 کی جوڑی بنائی تو کتنی جماعتیں بنی؟ 6۔ اب ان 6 پر 150 کو تقسیم کرو تو ایک کے حصے میں کتنے آئے؟ 25۔ اور 2-3 دن ٹھہرنا، 3 دن ٹھہرنا تو 8 یا 24۔ تو ایک دن میں 8 گھروں کی ملاقات نہیں ہوگی، 100% گھروں کی ملاقات ہو جائے گی اور رہنے والے مردوں کی ملاقات ہو جائے گی، اور اسی سے انشاءاللہ نقد جماعت بنے گی۔ ہاں، نقد جماعت بناوے 4 مہینے کی، اگر وہ قابو میں نہ ہو تو چلے کی، کم سے کم 3 دن کی نقد جماعت تو ہر مسجد سے نکلنی چاہیے۔ لیکن نام آنے پر خوش نہ ہو جائیں، صبح اس کو وصول کرو، وصول کر کے ان کے سامنے روانگی کی بات خود کرو، پھر ان کو روانہ کرو، ان کے مشورے سے جو روح طے ہو جائے۔ شام کی تعلیم گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کرو۔ ہاں، پھر اس کے بعد عصر کے بعد اگر گشت ہیں تو فضائل گشت بیان کرو، جماعتیں بنا دو، روانہ کرو، کام سمجھاؤ، اور پھر مغرب کے بعد بات کرو۔ تو بات میں ایران توران کی باتیں نہ کریں، قصہ کہانی کی بات نہ کریں، 6 صفات کے باہر نہ جائیں، اور اگر کوئی غیر عالم بات کرتا ہے تو قرآن کی آیت نہ پڑھیں اور قرآن کی آیت کی تفسیر نہ سمجھاویں، اس لیے کہ ایک آدمی کا قد چھوٹا ہے اور اس نے کرتا اور کفنی جو ہے لمبی پہن لی ہے، تو چل سکے گا؟ چل سکے گا؟ تو اپنا قد اتنا پہننا بھائی، تو علماء کی نقل کیوں اتارتا ہے؟ ایمان بولو، آخرت بولو، یقین بولو، جنت بولو، جہنم بولو، اور یہ دین کے بغیر یہ گھاٹیاں پار نہیں ہوگی، لہذا وہ اس کے لیے ایک محنت ہے جو ہم آئے ہیں۔ اچھا، بیان میں ہمارے ساتھی جو ہے، بیان میں ہمارے ساتھی جو ہے وہ ایک طرف نہ بیٹھیں، بکھرے ہوئے بیٹھیں، کہ جب تشکیل شروع ہو تو ہر ایک اپنے سامنے والے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیں۔ بھائی ہم بھی مشغول تھے، لیکن اللہ نے ہم کو توفیق دی، ارادہ کیا، اللہ نے آسان کیا، دین کے تو ہم سب محتاج ہیں، لہذا آپ بھی نیتیں کر لو۔ ہاں، تشکیل مضبوط کرو، لیکن مجبور نہ کرو کسی کو، پوری بات مضبوطی سے کرو کہ وہ سوچے کہ دین کے بغیر میں برباد ہو جاؤں گا، وہ کچھ سوچے، اور اگر ابھی تیار نہ ہو تو سوچ لے کر جائیں کہ بھئی وہ بھائی کہہ رہا تھا وہ بات صحیح تھی۔ اس کے بعد میرے دوستو، کورس کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ہماری جماعتوں میں سے آداب کا مذاکرہ نکل گیا ہے، نہ سونے کے آداب، نہ کھانے کے آداب، نہ سفر کے آداب، نہ پینے کے آداب، آداب کا مذاکرہ ہی نہیں ہو رہا۔ رات کو فرصت ملے آداب کا مذاکرہ کر لو، کس طرح سونے کا، کس طرح سفر کرنے کا، کس طرح کھانے کا، کس طرح پینے کا، مسجد میں کیسے داخل ہونے کا، کیسے نکلنے کا۔ دوسری بات، ہمارا ہر ساتھی دوسرے ساتھی کی قدر کرے، قدر کریں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں، اپنے آپ کو ایسا سمجھے جیسے گیہوں میں کنکر، گیہوں میں کنکر، تو گیہوں کے ساتھ کنکر کا بھی بھاؤ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لیکن یہ نہیں میں کنکر، اور کنکر اوپر رہنا چاہتا ہے، کنکر اوپر رہتا ہے کہ نیچے دبا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں، ایسا نہ کریں۔ ہمارا کوئی ساتھی دوسرے ساتھی کو ٹوکے نہیں، امیر صاحب جو کہنا وہ کہیں گے، لیکن امیر صاحب بھی سب کے سامنے اس کو لاچار نہ کریں۔ جماعت میں آئے ہو، تعلیم میں تو بیٹھتا نہیں، جہاں تعلیم شروع ہوئی کہ غسل خانے نہیں، ایسا نہیں، اس کو تنہائی میں بٹھاؤ، بھائی چلہ 4 مہینے پورے ہونے میں دیر نہیں لگے گی،
ذرا فکر کرو، آپ کا نکلا ہو آپ کو بھی کام آ جائے اور یہاں والوں کو بھی فائدہ ہو جائے، بس اس انداز سے اس کو سمجھا دو۔ اسی لیے موٹی موٹی باتیں یہ ہے کہ 4 کاموں میں ہمارا وقت زیادہ لگنا چاہیے۔ کتنے کاموں میں؟ یاد رکھنا، پہلے دعوت میں۔ کس میں؟ کہتے رہو، دعوت میں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں۔ اب دعوت 4 طرح کی ہے، ایک عمومی دعوت جیسے ہمارا گشت ہے، ایک خصوصی دعوت، اس لیے ہمارا گشت خصوصی گشت ہے۔ خصوصی گشت کس کے پاس جاؤ گے؟ یاد رکھنا، دین کے بڑے، دعوت کے بڑے اور دنیا کے بڑے۔ یاد رہے گا، 3 دال۔ کتنی دالیں؟ 3۔ دین کے بڑے یعنی علماء، امام صاحب، مفتی صاحب، کوئی بزرگ، ان کے پاس جاؤ، ان کا وقت لے کر جاؤ، اور ایسا رہبر لے جاؤ جو ان سے تعلق والا ہو۔ جاؤ، سلام کرو، مصافحہ کرو، اور ان سے کہو حضرت گجرات سے جماعت آئی ہے، آپ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، آپ دعا فرما دیں۔ اگر کوئی حالات پوچھے تو کہہ دو، ورنہ خود کوئی تشکیلی بات وغیرہ نہ کرو۔ ایک دعوت کے بڑے، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ گئے وہاں ایک دینی فضا بنائی ہے، تو ان کو تو اپنے مشورے میں شریک کر لو، اپنے مشورے میں شریک کر لو، اور ان کے مشورے سے سارا نظام قائم کرو، اور ان سے کہو گا بھائی اصل تو یہ ساری رونق آپ کی محنت کی برکت ہے، اگر آپ اور مل کر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اور رونق میں اضافہ ہوگا، نقد جماعتیں بنے گی۔ دنیا کے بڑے، وکیل صاحب، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، چودھری صاحب، پٹیل صاحب، جو بڑے ہیں ان کے پاس جاؤ، لیکن اکثر ایسا ہوگا کہ ان کا ظاہری حلیہ شریعت کے خلاف ہوگا، دل میں کوئی حقارت مت لاؤ، ایسی کوئی بات نہ کہو جس سے ان کو شرمندگی ہو۔ بات بات میں ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، لوگ آپ کو مانتے ہیں، اگر آپ ہمارا ساتھ دے دیں گے تو ہم آپ مل کر محنت کریں گے تو بہت اچھا کام ہو جائے گا اور آپ کی آخرت بن جائے گی۔ ہماری جماعت یہاں بھول کھا جاتی ہے، کیا کہتی؟ وکیل صاحب اگر آپ لگ گئے تو محلہ لگ جائے گا، تو نظر وکیل پر رہی کہ اللہ پر رہی؟ یہ نہیں، ان کی محتاجگی ظاہر کرو کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل گئے اور آپ کی برکت سے جو دین کا کام ہوا آپ کی آخرت بن جائے گی۔ یہ ہماری خصوصی دعوت ہے۔ انفرادی دعوت، ساتھی فارغ ہو گئے، سیکھنے سکھا رہے ہیں، کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، اور کوئی پانی پینے کے آ گیا، کوئی مسجد کے استنجا میں اپنی ضرورت کے لیے آ گیا، جب فارغ ہو جائے دوڑ کے جاؤ، بھائی السلام علیکم، خیریت ہے؟ کیا نام ہے؟ کہ زید۔ اچھا یہی کہ ہو کہ ہاں پاس میں کارخانے کام کرتا ہوں، رہتے کہاں ہو؟ کہ مسجد کے پیچھے مکان ہے۔ تو بھائی جماعت آئیے، گجرات سے آئیں، ابھی تو آپ کے ساتھ وقت نہیں ہوگا لیکن پھر آپ ظہر میں آ جاؤ، ہر نماز کے بعد عمل ہوگا۔ اس کو اس طریقے سے انفرادی طور پر دعوت دو۔ اب 12 آدمی ہیں تو 12 آدمیوں کو دعوت دی، یہ انفرادی دعوت ہے۔ اجتماعی دعوت ہمارا بیان ہے، ہاں بیان میں کوشش کرو سب بیٹھیں، لیکن اٹھنے سے پہلے بٹھا دو۔ ایک آدمی اٹھ گیا، رومال کندھے پر ڈال دیا، چچا بیٹھ جاؤ، چچا بیٹھیں گے؟ اب یہ نہیں، یہ 4 کاموں میں سے ایک کام دعوت ہے۔ دوسرا کام ہے عبادت۔ عبادت میں نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے، یہ عبادت، اس میں اپنا وقت زیادہ لگاؤ۔ میرے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں صف اولیٰ میں ذرا احتیاط کرو، اس لیے کہ ہر جگہ پر پہلی صف کا اہتمام کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں۔ اب جماعت ماشاءاللہ پہلی صف پوری بھری ہوئی ہے، اب وہ بیچارہ بڑے میاں آیا کہ یار آج تو میری صف چلی گئی، میری صف چلی گئی، یہ نہیں کہے گا اٹھو میری جگہ ہے، اس لیے احتیاط کرو، پیچھے بیٹھو، اگر نماز کھڑی ہو جائے بیچ جگہ ہے تو آگے آ جاؤ، لیکن تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ اذان سے پہلے اپنی نماز کی پوری تیاری کر لو، سنتیں اچھی طریقے سے پڑھو، ہاں سنتیں مت چھوڑو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد نمازوں کا اہتمام کرو، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرو۔ امیر صاحب کو کہنا نہ پڑے اپنا ذکر پورا کر دو، یہ میری روح کی خوراک ہے، پیاس لگتی ہے تو میں پیتا ہوں، امیر صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں، تو میری روح کی خوراک یہ ہے کہ صبح شام اللہ کا ذکر کروں،
قرآن پاک کی تلاوت کروں، اور اگر نہیں ہے تو سکھانے والوں کے پاس سیکھوں، دعا کا اہتمام کرو، دین کی محنت ہو، اور راتوں میں اللہ کے سامنے رونا ہو۔ دعوت کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی خوشامد کر کے اللہ کی طرف لانا، اور دعا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر کے اللہ کی رحمت امت کی طرف متوجہ کرنا۔ تیسری چیز ہے سیکھنا سکھانا۔ ہماری جماعتوں میں سے سیکھنا سکھانا ختم ہو گیا۔ حدیثیں سیکھو، قرآن سیکھو، 6 صفات سیکھو، سیکھنے کی چیزیں۔ اور چوتھی چیز ہے خدمت۔ خدمت سے اخلاق بنتے ہیں۔ مشہور ہے، عبادت سے خدا ملتا ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے، اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ 4 چیزوں میں کم سے کم وقت گزارو، کم سے کم، کھانے پینے میں، استنجا وغیرہ میں، سونے میں، اور دنیا کی بات بقدر ضرورت کرنے میں۔ زیادہ بک بک چک چک نہ کرو۔ 4 چیزوں سے بالکل بچو۔ پرہیز، سوال نہ کرو، اپنے ساتھیوں سے بھی سوال نہ کرو، اس لیے کہ آدمی میں مانگنے کا مادہ ہے، لوگوں سے مانگے گا تو سوال ہو جائے۔ پانی ہے؟ لوگوں سے مانگے گا تو سوال ہو جائے گا، اللہ سے مانگے گا تو دعا ہو جائے گی۔ کسی سے سوال نہ کرو۔ فضول خرچی سے بچو، فضول خرچی سے بچو۔ 10 روپے میں کام بنتا ہے، 11 روپے خرچ نہ کرو۔ 5 روپے میں کام بنتا ہے، 7 روپے خرچ نہ کرو۔ فضول خرچی سے بچو، اس لیے کہ فضول خرچے کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اشراف، بڑی شین، لالچ سے مت دیکھو کسی کی چیزوں کو، کسی کے سامان کو۔ یہ دل کا سوال ہے، دل کے بھی سوال نہ کرو، اور زبان سے بھی سوال نہ کرو، اور فضول خرچی سے بچو، اور کسی ساتھی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرو۔ اور استعمال کرنا ہو تو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ گرمی ہے، اب برف کی ضرورت ہے۔ ایک ساتھی کا ایسا بڑا رومال، بھائی آپ کا رومال دو، کیا لانا ہے کہ برف لے جاؤ۔ برف لانے تک تو ٹھیک ہے، اب برف لانے کے بعد برف اندر ہے، وہ کٹنا شروع کیا، باریک کرنا ہے نا اس کو۔ اب کوٹا تو برف تو باریک ہو گیا، لیکن رومال بھی چھلنی ہو گیا، اور دھو کر دیا۔ لو حاجی صاحب، یہ کیا؟ تمہاری اجازت نہیں لی تھی؟ تو اس طرح اجازت لی تھی۔ استعمال کرو جو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ آخری بات میرے دوستو، چلے وہ 4 مہینے اعمال کے پورے کرو، تاریخ کے پورے نہ کرو۔ اب بات جماعت امیر کو سمجھاتی ہے، امیر صاحب ایمانداری سے بولنا، ہم اجتماع میں کب آئے تھے؟ اجتماع میں کب آئے تھے؟ وہ دن نہیں گنے جائیں گے، سفر کے دن نہیں گنے جائیں گے نہ۔ اعمال کا چلہ کیا مطلب؟ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد آپ کی چلے میں فرض نمازیں 200 ہونی چاہیے، اس لیے کہ روزانہ کی کتنی؟ تو 40 دن میں، روزانہ کی 2 تعلیمیں تو 40 دن میں، بولو نا، روزانہ کا ایک عمومی گشت تو 40 دن میں۔ یہ اعمال کا چلہ ہے، تو چلے کا نور ملے گا۔ ایسے ہی 4 مہینے 120، تو 120 دنوں میں روزانہ کی 5، تو 120 دنوں میں کتنی نمازیں ہوئی؟ یہ اعمال کا چلہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نور دیتا ہے، اور اس محنت سے دل کی دنیا بدلتی ہے، اور آدمی کچھ لے کر آتا ہے۔ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اٹھواڑے میں ایک گاڑی ہے، اب اگر آئندہ اٹھواڑی ٹکٹ بناتے تو دن بڑھ جاتے ہیں، اس اٹھواڑی میں بناتے تو 2-3 دن کا فرق پڑتا ہے، کم ہے۔ امیر صاحب اس اٹھواڑی میں بنا دیں گے، بھائی 2 دن 3 دن وہ اپنے وہاں جا کے لگا دیں گے۔ اچھا، اب یہاں آنے کے بعد پوچھو بھائی 2 دن پہلے کیوں آئے؟ مول صاحب اٹھواڑے میں ایک گاڑی تھی، تو آئندہ اٹھواڑی میں نہیں تھی؟ جھکتا تو لو، جھکتا 2-3 دن کے لیے اپنے چلے آگے پیچھے نہ کرو۔ پورا اعمال کا چلہ، اور پورا 120 کے 4 مہینے
تو اللہ تعالیٰ اس کا نور دے گا اور آپ کی زندگی میں خدا تبدیلی لائے گا. کرو گے. اور ہمارے واپس جانے والے جو ساتھی ہیں میرے دوست، ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنے جماعت میں جا رہے ہیں اس سے زیادہ ساتھی، اتنے ساتھی گھر جاتے، اور جتنے گھر جا رہے اتنے ساتھی جماعت میں جاتے. چلو اس مرتبہ آپ کی ہمت نہیں ہوئی، آپ نے پہلے نیت تو کر لی ہے، تو انشاءاللہ اس کام کو پوری زندگی کرتے رہا کریں گے. لہذا اب یہ جنوری ہے نا، جنوری گزرنے آئی، فروری، مارچ، اپریل میں جو واپس جا رہے ساتھی، اپریل میں آپ میں سے کون ہیں جو انشاءاللہ کوشش کر کے ترتیب بنا کر 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. اپریل میں جانا ہے. ابھی بہت کم ہاتھ اٹھے ہیں ابھی. ارے بیچ والے اردو نہیں سمجھتے کیا؟ فروری، مارچ، اپریل اور مئی کے شروع میں آپ کو 4 مہینے لگانے ہیں. نیت کرو اور ہاتھ اٹھاؤ. کون کون نیت کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے؟ اور ہاتھ اٹھاؤ نہیں یار. اور ماشاءاللہ، اور ہاں بہت ہاتھ ہے، بہت کم رہ گئے ہیں. نیت کر کے جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ گھر و مسجد کی تعلیم کا اہتمام کرو. 2 گشتوں کی پابندی کرو، 2 گشتوں کی پابندی کرو. مہینہ پورا ہو جائے تو 3 دن لگاؤ. اپنے انفرادی اعمال کی پابندی کرو. نماز با جماعت مسجدوں میں پڑھو. ہاں، دعاؤں کا اہتمام کرو، ذکر کی پابندی کرو، تلاوت کا اہتمام کرو. اور آخری بات، اپنی کمائیوں میں سے حرام کو نکالو. اپنی کمائیوں میں سے حرام کو نکالو، ورنہ اولادیں بے شرم ہو جائے گی، اولادیں آوارہ ہو جائے گی. ہاں، پھر ان اولادوں سے تمنا مت رکھنا کہ وہ مسجد میں آئے گی، اور ان بچیوں سے تمنا مت رکھنا کہ وہ شرم حیا کی زندگی گزارے گی، اور اس عورت سے تمنا مت رکھنا کہ اللہ کے فرما بردار بنے گی. حرام لقمہ زہر کے لقمے سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے اپنی کمائیوں کو حلال بناؤ، شریعت کے مطابق علماء کی رہبری میں کرو. ارے کرو گے. اور جو جماعتیں آپ کے یہاں آئے، نصرت کرو. نصرت خالی روٹی کھلا دینا ہے نصرت نہیں ہے. نصرت یہ ہے کہ جس مقصد کو لے کر آئی ہے اس میں ساتھ دو، گشتوں میں ساتھ دو، ملاقاتوں میں ساتھ دو، اور ان کے محنت کر کے نقد جماعت بنانے کی کوشش کرو. کرو گے؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں.